بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہماری اس گفتگو کا موضوع ہے کہ ارض فلسطین کا اصل حقدار کون ہے؟ کیا اس سرزمین کے اصل حقدار یہودی ہیں یا عیسائی ہیں یا مسلمان ہیں؟ یقیناً یہ سوال انتہائی اہمیت کا حامل ہے اور ہم اس کا جواب مذہبی، تاریخی اور عالمی قانون کے تینوں کے تناظر میں دیکھیں گے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ مذہبی لحاظ سے اس ارض مقدس اور برکتوں والی سرزمین کا اصل حقدار اور وارث کون سی قوم ہے؟ یہ سرزمین یہودیوں، عیسائیوں اور مسلمانوں تینوں کے نزدیک مقدس ہے۔ یہود یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ ہماری تاریخ کا مرکز و محور ہے، ہمارے انبیاء کا جائے مدفن ہے اور یہودی مذہب کا مرکز ہے۔ ان کے عقائد کے مطابق یہی وہ سرزمین ہے جہاں پر قیامت سے قبل ایک مسیح موعود آ کر ان کو نجات دلائے گا اور ساری دنیا پر ان کی حکومت کو قائم کرے گا۔ جبکہ عیسائیوں کے نزدیک فلسطین کی سرزمین حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی جگہ ہے۔ یہی وہ وطن ہے جہاں انہوں نے دعوت کا کام کیا، یہیں پر ان کے مذہبی مراکز ہیں اور یہیں پہ وہ جگہ بھی واقع ہے جہاں ان کے عقیدے کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام مدفون ہیں۔ اگر ہم مسلمانوں کا عقیدہ دیکھیں تو یہاں پر مسجد اقصی ہے جو کہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج پر تشریف لے جانے کا مقام مسجد اقصی کی شکل میں موجود ہے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں حضور نے تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی امامت فرمائی۔ تو یہ سرزمین جو ہے یہ تینوں مذاہب کے نزدیک مقدس ہے۔ لیکن اگر مذہبی لحاظ سے ہم یہ دیکھیں تو یہ حقیقت ہم پہ واضح ہوتی ہے کہ دراصل یہ مقدس سرزمین جو ہے یہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے مقدس چلی آ رہی ہے۔ اس کی فضیلت، اس کی حرمت حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہی اللہ رب العزت نے انسانیت پر واضح فرما دی، اور یہاں پر حضرت آدم علیہ السلام نے تمام دنیا کی دوسری مقدس ترین دوسری مسجد اقصی کی شکل میں تعمیر فرمائی۔ اس کے بعد مختلف انبیاء کرام علیہم السلام اس سرزمین پر تشریف لاتے رہے۔ حضرت ابراہیم، حضرت لوط، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت عیسیٰ علیہم السلام، تمام انبیاء کرام نے یہاں پر اپنے محنت کی اور اس سرزمین کو اپنا مرکز بنایا۔ جیسا کہ قرآن پاک میں یہ حقیقت مذکور ہے کہ جتنے بھی انبیاء کرام علیہم السلام دنیا میں تشریف لائے، سب کی دعوت کا مرکز اور اصل نقطہ جو تھا وہ توحید ہی تھا، اور تمام انبیاء کرام علیہم السلام در حقیقت ایک ہی مذہب کی دعوت لے کر اس دنیا میں تسلسل کے ساتھ تشریف لاتے رہے، اور یہ دعوت جو ہے یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العزت نے اس کی تکمیل فرمائی۔ چنانچہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے اصولی وارث جو ہیں وہ اس وقت روئے زمین پر صرف اور صرف مسلمان ہیں۔ انہی کے پاس اللہ رب العزت کی وحی جو کہ آسمانی مذاہب کا مرکز ہے اور اس کی بنیاد ہے، وہ اپنی اصل حالت میں آج بھی موجود ہے، جبکہ دیگر آسمانی مذاہب جو ہیں وہ تحریف شدہ ہیں، ان کی تعلیمات جو ہیں وہ گھڑی ہوئی ہیں، اور مسلمان ہی وہ واحد قوم ہے جن کے پاس تمام انبیاء کرام علیہ السلام کا مشترکہ ورثہ وحی آسمانی کی شکل میں اصل حالت میں محفوظ ہے۔ چنانچہ مذہبی لحاظ سے بھی اس مقدس سرزمین کے اصل وارث جو ہیں وہ مسلمان ہی ہیں، کیونکہ یہ بے شمار انبیاء علیہ السلام کا مشترکہ ورثہ ہے، اور ان تمام انبیاء کے حقیقی وارث صرف اور صرف مسلمان ہیں۔ اگر ہم تاریخی طور پہ دیکھیں تو تاریخ سے ہمیں یہ حقیقت واضح معلوم ہوتی ہے
کہ اس سرزمین پر مختلف ادوار میں مختلف اقوام کی حکومت رہی ہے۔ سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جب بنی اسرائیل فلسطین میں آباد ہوئی اور ان کی حکومت قائم ہوئی تو یہ حکومت 1004 قبل مسیح سے لے کر 586 قبل مسیح تک تقریباً 418 سال قائم رہی۔ اس کے بعد بخت نصر نے آ کر ان کو یہاں پر شکست دی اور اپنی حکومت قائم کی۔ یہ حکومت 47 سال قائم رہی۔ پھر ایرانی حکومت 207 سال، اسی طرح اغریقی قوم کی جو حکومت تھی وہ 26 سال قائم رہی، اور ان کے بعد روم نے یہاں پر اپنی سلطنت کو وسیع کیا اور فلسطین پر اپنی حکومت قائم کی، جو تقریباً 700 سال تک قائم رہی۔ یہ حکومت جو تھی یہ 636 مسیح تک عیسوی تک قائم رہی، اور یہی وہ سال تھا جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے 636 عیسوی میں فلسطین کو فتح فرمایا، بیت المقدس پر اسلام کا پرچم لہرایا، اور اس سن سے لے کر 1948 عیسوی تک مسلسل 1200 سال سے زائد عرصے تک یہاں پر مسلمانوں کی حکومت قائم رہی، سوائے درمیان میں کچھ عرصے کے لیے 90 یا 91 سال کے لیے جب صلیبی اس خطۂ ارضی پر غالب آئے تھے۔ اس کو چھوڑ کر 1200 سال سے زائد یہاں پر مسلمانوں کی حکومت قائم رہی۔ تو اگر ہم تاریخ کے یہ اعداد و شمار اپنے سامنے رکھیں تو واضح طور پر ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ چونکہ تمام تاریخ انسانی میں سب سے زیادہ عرصہ مسلمانوں کی حکومت فلسطین کی سرزمین پر قائم رہی ہے، اس لیے تاریخی طور پر بھی مسلمان ہی اس ارض مقدس کے وارث ہیں۔ آخر میں ہم عالمی قانون کی روشنی میں جائزہ لیتے ہیں کہ فلسطین کی سرزمین کی وارث کون سی قوم ہے۔ اس کے لیے ہمیں تھوڑے سے تاریخ کے پس منظر میں جانا پڑے گا۔ پہلی جنگ عظیم کے اختتام پر برطانیہ اور اتحادی اقوام جو تھیں وہ فاتح بن کر سامنے آئیں، اور ترکی میں جو اسلامی خلافت تھی، عثمانی خلافت، اس کو شکست ہوئی۔ اس کے نتیجے میں جو فاتح اقوام تھیں انہوں نے آپس میں معاہدہ کیا اور مختلف فتح شدہ علاقوں کو آپس میں تقسیم کر لیا، اور فلسطین کا خطہ جو تھا وہ برطانیہ کے حصے میں آیا۔ جنگ کے دوران ہی برطانیہ نے صہیونی تنظیم سے معاہدہ کر لیا تھا کہ اگر فلسطین فتح ہوا تو وہ فلسطین میں صہیونیوں کو ایک آزاد ریاست قائم کر کے دیں گے۔ 1919 میں لیگ آف نیشن، جو کہ اس وقت ایک عالمی ادارہ تھا جس طرح آج اقوام متحدہ ہے، 1919 میں اس ادارے نے فلسطین امانتاً برطانیہ کو دے دیا کہ آپ اس وقت تک اس خطے پر حکومت کریں جب تک کہ یہاں کے مقامی لوگ خود مختار حکومت کرنے کے اور اس خطے کو اپنے تحت سنبھالنے کے قابل نہیں ہو جاتے، سویلائزڈ نہیں ہو جاتے۔ تو چنانچہ برطانیہ نے اس خطے پہ حکومت 1947 تک کی، اور اس دوران پوری دنیا سے یہودیوں کو اکٹھا کر کر کے اس خطے میں آباد کرتا رہا۔ 1947 میں برطانیہ نے ہاتھ کھڑے کر دیے اور کہا کہ اب ہم مزید فلسطین پہ حکومت نہیں کر سکتے، اور اس وقت جو عالمی ادارہ اقوام متحدہ تھا اس کو اختیار دیا کہ جو بھی فیصلہ چاہے اس خطے کے متعلق کرے۔ اقوام متحدہ نے 1947 میں اس خطے کو وہاں پر موجود یہودیوں اور مسلمانوں کے درمیان تقسیم کیا۔ یہودی اس وقت جس طرح کہ عرض کیا گیا کہ پوری دنیا سے جمع کر کر کے یہاں آباد کیے گئے تھے، لیکن پھر بھی تعداد میں بہت تھوڑے تھے، اور ان کو ان کی آبادی کے تناسب کے مقابلے میں بہت زیادہ علاقہ دیا گیا اس وقت بھی۔ یہ تقسیم بھی انتہائی غیر منصفانہ تھی، لیکن عالمی قانون کے مطابق 1947 میں جو تقسیم کی گئی وہی قانونی ہے،
اور وہی اقوام عالم کے لیے قابل قبول ہونی چاہیے۔ جتنا اسرائیل 1947 میں قائم ہوا اس سے 1 ذرہ اور 1 انچ بھی زمین کا زیادہ قبضہ کرنا اور اس پر اپنا تسلط قائم کرنا یہ عالمی قانون کی روح سے اسرائیل کے لیے ناجائز ہے، کیونکہ 1928 میں بین الاقوامی قانون یہ بنا دیا گیا کہ فتح کے ذریعے کسی علاقے پر قبضہ کرنا اب سے ناجائز ہوگا، اور فاتح قوم جو بھی ہوئی اس کو بالآخر ایک نہ ایک دن یہ علاقہ خالی کرنا پڑے گا، اور کبھی بھی فاتح قوم کو کسی ملک کا مالک نہیں تسلیم کیا جائے گا۔ چنانچہ اس عالمی قانون کی روح سے 1947 کے بعد جتنے بھی علاقے اسرائیل نے قبضہ کیے ہیں اور وہاں پر اپنی آبادی کو بڑھایا ہے اور وہاں پر یہودیوں کی آباد کاری کی ہے، وہ ناجائز ہے، اور اس کے خلاف جد و جہد کرنا اور ان علاقوں کو خالی کرانا یہ اقوام عالم پر ایک قرض ہے۔ چنانچہ اس طرح ہمیں یہ معلوم ہوا کہ مذہبی، تاریخی اور عالمی قانون کی روح سے تینوں لحاظ سے ارض مقدس فلسطین کے مالک جو ہیں وہ مسلمان ہیں، اور اس ملکیت اور اس تسلط کو دوبارہ سے بحال کرنا یہ ہم سب کے اوپر ایک قرض ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔